بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اللہ تعالیٰ کی سابقہ مقدس کتابوں کا تذکرہ، جس میں تورات یہودی قوم کے لیے جو دی گئی تھی اس کے متعلق وضاحت کہ اس کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور، انسان کی زندگی اور اصلاح کے لیے ہر پہلو کی وضاحت کر دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کی حفاظت نہیں فرمائی. جو بھی نہیں فرمائے گا یہ فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے. اسی نقش قدم پر، اسی طرز پر، اسی نمونے پر جو انسان کے لیے باعث ہدایت اور رہنمائی ہو، آخر میں بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، مقدس کتاب انجیل نازل فرمایا. اس میں بھی ہدایت اور نور، انسان کو بھلائی کے لیے ہر وہ طریقہ اس میں تھا. اس کی تفصیلات گزرنے کے بعد اسی طرز والی چیز ہے یہ بھی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید جو آخر الزمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، دنیا کے ختم تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے. تو آج کی اس آیت میں اس سے متعلق ہے، ہم نے آپ کے پاس بھی نازل فرمایا اللہ کی کتاب کو، یعنی قرآن مجید کو، راست خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالواسطہ آپ کے ہر امتی سے، آخر زمانے کے ہر انسان کے لیے. اور یہ کتاب حق کے ساتھ آئی ہے، نور ہدایت کے ساری چیزیں لے کر، سابقہ ساری کتابوں کی چیزوں کی تصدیق کرتے ہوئے. اس کی تصدیق کس طرح؟ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو کتابوں کا تذکرہ چل رہا ہے. یہودی کرتے ہیں تورات کا، نصرانی کرتے ہیں انجیل کا. یہ تمام کے تمام سابقہ کتابوں کی وضاحت، اس کی تفصیل، حقیقت کو بھی بیان کرتا ہے. بالواسطہ اس میں یہ بھی تذکرہ آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری کا بھی ان کتابوں میں تذکرہ تھا، سو وہ کتاب آ گئی. اب یہ کتاب مہیمن علیہ، مہیمن محافظ، رقیب، مراقب اور مومن، یقین تصدیق کرنے والی، حفاظت کرنے والی. اس کلام پاک میں ساری چیزیں جو ہیں ان تمام کی حفاظت بھی فرماتی ہے کتاب. سارے شریعتوں کا تذکرہ کر کے بھی حفاظت فرماتی ہے. دیانت داری کے سارے پہلوؤں کی وضاحت فرماتی ہے. سابقہ کتابوں میں جو تبدیلی کرتے گئے، اس قسم کی تبدیلی کی حفاظت بھی فرماتی ہے، تبدیلی ہونے نہ پائے، جس کی وضاحت کئی آیتوں سے آئے گی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جب ہم یہ کتاب نازل فرمائے ہیں
اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کے پاس پہنچا کر انہوں نے قرآن کو یاد بھی رکھا، تلاوت کے ذریعے سے بھی، معانی، مطالب، مفہوم کے ذریعے سے بھی۔ وہی طریقہ اس کو آسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو چلا آ رہا ہے۔ جس کو جتنا بھی قرآن یاد ہے، بھلے وہ ایک سورہ ہوتا کیوں نہیں، یہ فضل خداوندی ہے۔ مقصود اس کلام پاک کے ذریعے سے وہ طریقے، وہ سلیقے سکھانا اور بتانا ہے جو انسان کو دنیاوی زندگی کے اصل مقصد کی تکمیل کرواتی ہو، وہی چیز اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنتی ہو، آخرت میں اچھی منزل تک راستہ بتا سکتا ہو۔ اس کے لیے شرط یہی ہے کہ انسان ان ساری چیزوں کو عملی اعتبار سے اس کی حفاظت فرمائے۔ لہذا حکم ہوا کہ فاحکم بینہم، لوگوں میں فیصلہ فرمائیے، حکم دیجئے اس کتاب اللہ کے مطابق جو طریقے بتائے گئے ہیں، جس میں زندگی کے ہر پہلو کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی شناخت کیسے ہوتی ہے، کلام پاک کا سب سے بڑا حصہ اسی کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جاننا کیسے، ماننا کیسے، یقین رکھنا کیسے، اس کو حاضر ناظر جاننا کیسے، اس سبق کو حکم کے ذریعے سے، اللہ کے صفات کے ذریعے سے، اللہ کے قدرت کے مظاہروں کے ذریعے سے، اللہ کے رحمت کیے جانے والے پہلو اور جن پر کیے گئے ان کے واقعات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کا غضب والا پہلو جو نافرمانی پر رہے، اصرار کرتے رہے، ان کو عذاب دیا گیا، ان واقعات، اس کی تفصیلات کے ذریعے یہ ساری کی ساری چیزوں کی وضاحت کی جا چکی۔ تو لہذا ان چیزوں کو بنیاد بنا کر آپ فیصلہ دیجئے، یعنی خدا نے فیصلہ دیتے رہے گا مومن کے لیے، بما انزل اللہ، ہر اس چیز کا جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی انسان کو پیدا فرمایا دنیا میں ایک مدت تک کے لیے، رہنے کے لیے، جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اس کے طریقے بتائے، اس طریقوں سے جو جیے گا، رہے گا، زندگی صرف کرے گا، تو اس کی دنیاوی زندگی باعث سعادت، خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس کا کھانا، اٹھنا، بیٹھنا، سوچنا، سب کچھ خیر و برکت ہے۔ تو یہی سلسلہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے ساتھ باقی رہے گا۔ لہذا دنیا کے وہ لوگ، وہ قومیں، دین اسلام کے علاوہ سارے مذاہب سے جڑے ہوئے افراد جو اس دین سے متعلق، اس دین پر پابند اور قائم رہنے سے متعلق، قائم رہنے سے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرتے ہوئے اس دین سے جڑے ہوئے افراد سے کئی طریقے سے مطالبے کرتے ہیں، وہ عادات و اطوار ان میں جاری کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں۔ لہذا ان کے مرضیوں کو، ان کے خواہشات کی آپ ہرگز اتباع نہ کریں، پیروی نہ کریں۔ بواسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے خاص حکم، لیکن سب سے پہلے راست خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں ایک پہلو سمجھنے کا ہے۔ منع کرنے سے یہ مطلب نہیں کہ آپ ایسا کرتے تھے اس لیے منع کیا گیا، ایسا کرنے کا آپ نے سوچ لیا تھا اس لیے منع کیا گیا، ایسا نہیں۔ ایک نیک اور صالح شخص کو پھر منع کرتے ہیں کہ خبردار ایسی چیزیں تم سے ہونا نہیں، حالانکہ وہ کرتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں، ایسا ہونا نہیں۔
اس جیسی آیتوں سے یہ مفہوم اور آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ کلام پاک کا ترجمہ مطلب جب کبھی سنو، پڑھو، کبھی منافق اس کی عادتوں کا ذکر ہو رہا، کبھی کافر اس کے کفر کا ذکر ہو رہا، کبھی دوزخ دوزخیوں کا ذکر ہو رہا، کبھی جنت نعمتوں کا ذکر ہو رہا، کبھی نیک بندے اور ان کی نیکیوں کا ذکر ہو رہا، چاہے اس کا ذکر ہو یا اس کا ذکر ہو، آگے پیچھے سے جوڑنے پر بات سمجھ میں آ رہی۔ اس وقت خطاب ان جیسے صفات والوں سے، ان جیسے حالات اور تعلق رکھنے والوں سے ہے، لیکن سب سے پہلے تلاوت کرنے والا یا معنی جاننے والا یا معنی پڑھنے والا، مطلب سمجھنے والا سب سے پہلے درجے میں یہ سمجھے سارے انسانوں سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مجھ سے خطاب فرما رہے ہیں، یعنی پاک کا تذکرہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی میں، میری فکر میں منافقانہ نہ فکر آئے، نہ چال آئے، نہ عمل آئے، میری زندگی میں نہ کفر آئے، نہ کافروں کے جیسے عادات آئے۔ یہاں عذاب کا تذکرہ مجھے تنبیہ کر رہے ہیں کہ کہیں اگر خلاف ورزی ہوگی تو تجھ پر عذاب آئے گا۔ اس جیسے احکام کا تذکرہ ہے، تاکید ہے، تو اس کا مطلب جس سے ولا تتبع اہواء خطاب ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان لوگوں کے غلط مطالبوں کو ہرگز قبول نہیں کرنا۔ جب نہیں قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے میں نہیں قبول کرتا، قبول کروانے کے لیے، منوانے کے لیے دنیا اور دنیا کے قومیں اپنی طاقت جھونک دیتے ہیں۔ غور و فکر کریں تو مسئلہ ہر وقت یہ کرنٹ پرابلم ہے، ہمیشہ کنٹینیو جاری ہے دنیا میں، اس وقت بھی، آج بھی، کل بھی تھا، رہے گا بھی۔ اب روز مرہ کی کئی مہینوں سے روزانہ ایک خبر اخبار میں بھی، بھلے اس کی حقیقت کیا ہے پوری طرح تفصیل واقف نہیں، لیکن نام سے اتنی بات سمجھ میں آتی، سلطنت اسلامی کے خلاف دنیا کی سبھی طاقتیں ایک ساتھ ہو کر، کبھی جس کو داعش کا نام دے رہے ہیں، کبھی سلطنت اسلامی کا نام دے رہے ہیں، خلافت راشدہ کے جیسے خلافت کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا، نام کا تعین بھی کر دیا، مسلمانوں کی مملکت سے تعلق رکھنے والے سربراہوں سے تائید بھی حاصل کر لیا، مال بھی حاصل کر لیا، انہوں نے بھی تائید کی کئی وجوہات سے، عالمی دباؤ سے، اس جیسے دباؤ سے دور رہنے کا حکم ہے، دور رہنے پر 20 قسم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور دوسرے شہنشاہیت کا طرز کے خاتمہ کا بھی اعلان ہے اس میں، کنگڈم جیسی صفت رکھنے والی مملکتیں بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ کئی ایک پہلو ہوتے ہیں اس میں، تو وہ سارے کے سارے پہلو کیا ہوتی ہے سیاسی نقطہ نظر سے ہمیں بحث کرنا نہیں ہے، لیکن اس جیسی چیزیں یہ سیاسی جیسی شکل و صورت ہی اختیار کرتے ہیں۔ اما جاءک من الحق، اللہ کی طرف سے حق بات آ گئی، جینا دشوار ہے، یہ کہاں سے نکلا کہ مان لینے پر جینا آسان ہے؟ مان لینے پر حیات ملے گی اطمینان کی، یہ کہاں سے نکلا کہ نہ ماننے پر بھی یہ ہو گیا، مان لینے پر پورا من حیات مل جائے گی اور مریں گے نہیں؟ چلو کوئی ایسا پہلو کہ بوڑھا آدمی جوان بوڑھا نہیں ہوگا، اس کو موت نہیں آئیں گی، اس طرح کو مان لینے پر ایسا تو پہلو ہے بھی نہیں، حیات کی تبدیلی ہوتے رہے گی، موت کے وقت موت آتے رہے گی، یا حادثاتی موت یعنی ٹکراؤ کی شکل و صورت اختیار کرتے ہوئے موت آئے گی، مرنا یقینی ہے، بلا وجہ بھی موت آ رہی ہے۔
شہر میں 20 واقعات ہوتے ہیں، ایک آدھ واقعے کی خبریں آتے ہیں، نہ گاڑی چلا رہا، نہ کسی کو ٹکر دیا، راستہ پار کر رہا، گاڑی کا دھکا لگ رہا، مر رہا ہے، پیدل راستہ پار کر رہا، میٹرو لائن کا مشن کام کر رہا، اس کا راڈ پیدل چلنے والے پر اس کے سر پر گرا، مر گیا۔ ہمارے قریبی پہچان والوں میں سے فرق یہ بھی ہوا۔ موت کے ذریعے کیا ہے؟ یہاں کیا گناہ تھا؟ نہ کوئی موافقت والی چیز تھی، نہ مخالفت والی چیز تھی، ایسے 20 چیزیں۔ پھر فرمایا اللہ نے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، تم میں سے ہر ایک کے لیے، سابقہ قوموں کے لیے بھی، اس قوم کے لیے بھی، سابقہ امتوں کے لیے بھی، اس امت کے لیے بھی، انبیاء آتے گئے، اللہ کے مقدس کلام آتے گئے، نور و ہدایت کا پیام سب کے ذریعے سے ایک، لیکن نور و ہدایت والے پیام پر قائم و باقی رہنے کے عملی مظاہرے، جس کو عبادتیں کہتے ہیں، طریقے زندگی کہتے ہیں، اس میں کہیں کہیں قوموں کی مصلحت کو ملحوظ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے احکام دیے۔ نور و ہدایت والے پیام میں کہیں اختلاف نہیں، یہ چیز بھی ٹکرانا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت، یعنی نور و ہدایت والے راستے پر باقی رہنے کے لیے ایک دستور قانون بنا کر دیا، منہاج نہج، طریقہ، راستہ بھی بنا کر دیا۔ شارعون اسی سے شرعتن یا شریعتن دونوں ایک ہی بات ہے۔ شریعت دین کی، اسلام کی اصطلاح میں شریعت دین پر قائم اور باقی رہ کر بتانے کا طریقہ جو انسان کو ہدایت والی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ لیکن عام عربی زبان کے لحاظ سے اس کے معنی ہیں انتہائی پیاسے کو پیاس والی منزل تک پہنچا کر اس کی پیاس کی بے چینی کو مٹانے والی چیز، عام عربی زبان میں۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دین کے ذریعے سے ان کی فلاح اور کامیابی والی منزل تک پہنچنے کا راستہ اور طریقہ بتاتا ہے، وہی ہے دستور۔ اب ایک بات انسان سوچے، فلاں شریعت میں جیسا کہ کل بھی تذکرہ چلا، اس سے پہلے بھی دین عیسوی میں 2 نمازیں فرض تھیں، موسوی میں 50 تھے، نمازوں کے طریقے ہر ایک کے لیے الگ الگ بھی تھے مگر نماز کا حکم تھا، زکوٰۃ کے طریقے الگ الگ تھے مگر حکم تھا۔ افراد میں بانٹنے کے بجائے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے طریقے تھے جس کی وضاحت کی جا چکی، مگر طریقے الگ الگ تھے۔ یہ کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک طریقہ نمونہ ہم نے دیا، وہ عین حکمت و مصلحت کے لیے ہے۔ اگر مرضی ہوتی اللہ تعالیٰ کی تم تمام کے تمام کو، یعنی طریقے اس کے اندر ایک ہی طریقے کے اوپر، ایک ہی دین کے اوپر باقی رکھتے، قائم رکھتے، یہ بات بھی ایک سے زائد مرتبہ بیان کی جائے کہ لو کے ذریعے سے جو ذکر آتا، لو شاء اللہ، یہ نہ ہونے والی چیز کو، محال چیز کو بیان کرنے کے لیے۔ اتفاق سے اردو میں اگر ترجمہ لو کا بھی اگر ہوتا ہے، ان کا بھی اگر ہوتا ہے، اذا کا بھی الگ ہوتا ہے، اس کا بھی اگر ایک ہی جیسا ہوتا اردو میں، اس کے لیے علیحدہ علیحدہ اردو کے اندر اتنی وسعت پیدا نہیں کی گئی۔ انگریزی میں ایسا نہیں ہے، دوسرے زبانوں میں فرق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو وہ اللہ کی مرضی ایسی نہیں، اس کی مرضی ایسی کیوں نہیں ہے؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو بھی تم کو دے رہے اس کا مقصد ایک آزمائش ہے۔ ایمان، نور و ہدایت والا طریقہ ایک ہی ہے، لیکن اس طریقے پر قائم باقی رہنے کے لیے قوموں کے لحاظ سے حکمت اور مصلحت جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا خوب جانتا ہے،
اس طریقے کے اوپر دین کے اوپر قائم رہنے کا مظاہرہ کرنا ایک پہلو۔ یہ آیت اسی معنی میں لو شاء اللہ کے ذریعے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، پارے 3 میں سورہ بقرہ میں انسان آپس میں لڑتے ملتے بھی نہیں تھے اگر اللہ کی مرضی ہوتی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سورہ یونس میں آئے گا، اگر اللہ کی مرضی ہوتی دنیا کا ایک انسان بھی اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا، بلکہ ہر ایک شخص مسلمان ہوتا، اسلام پر باقی بھی رہتا۔ ابھی اگر اللہ کی مرضی ہوتی، اللہ کی چاہت ہوتی تو اللہ کو ایسا کرنا دشوار نہیں تھا۔ ہر مخلوق کو جس کیفیت پہ پیدا کیا، ایک کیفیت پر دنیا کی ابتدا سے انتہا تک باقی رکھا، ایسا انسان کو باقی رکھ سکتا؟ پتھر کو پتھر کی صفت پر ہمیشہ کے لیے باقی رکھا، درختوں کو درخت کی صفت پر ہمیشہ باقی رکھا، پانی کو پانی کی کیفیت صفت پر باقی رکھا، ہوا کو ہوا کی صفت پر باقی رکھا، چاند و سورج کو اس گردش کے طریقے پر ہمیشہ کے لیے باقی رکھا جب تک وہ چاہے رکھے گا، آگ کو جلانے کی کیفیت پر ہمیشہ باقی رکھا، یہ نیک اور شریف ہے میں نہیں جلاتی، یہ بدماش ہے میں اس کو زیادہ جلاتی ہوں، ایسا نہیں کہتی۔ ایک کیفیت پر باقی رکھنا، لیکن انسان کو باقی نہیں رکھا۔ ایک شریف چاہتا ہے حقیقت میں جو شریف ہے سب شریف بن جائیں، تمہاری چاہت اچھی ہے رکھو، لیکن شرافت پر باقی رکھنے کی ہدایت توفیق اللہ کی طرف سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو سمجھانے اور بتانے کے لیے، یعنی کسی سورس کے ذریعے سے ہدایت دینا، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، اس معنی میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہادی۔ آپ بھی کسی کے لیے ایک چیز بتاتے ہیں اس کو ہادی، اس لیے عام عربی میں گائیڈ کو بھی ہادی بولتے ہیں، کیونکہ اس کی بے چینی کو آپ نے ختم کیا، راستہ بتا دیا، پتہ معلوم تھا اس نے بتا دیا، تو ہدایت کے مفہوم کو سمجھے۔ 20 تقاریب میں انہیں ہدایت نہیں دیتا، انہیں کہاں سے دیتا یہ دیتا، یہ غلط فہمیاں کئی ایک پہلوؤں سے ہوتے رہتے ہیں، سمجھ ہونے کے بعد یہ غلط فہمیوں کا دروازہ بند ہو جاتا۔ ہادی مطلق حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس معنی میں انبیاء کو بھی اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں انہیں مسلمان ہو جائے، آپ کی مرضی کے پر ہونا یہ ضروری نہیں۔ وما علیک الا البلاغ وما علینا الا البلاغ المبین لست علیہم بمسیطر، یہ سب مفہوم ایک ہی ہے، آپ کو کنٹرولر بنا کے نہیں بھیجے، آپ کو سب انسپکٹر پولیس بنا کر نہیں بھیجے، ہاتھ پکڑ کر گلا پکڑ کر گردن دبوچ کر مجبور کرے۔ بلکہ اتباع کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پہنچانا بھی بتائے، یہ طریقہ بتانا بھی بتائے، تو اس معنی کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہادی، آپ کے متبعین میں اس معنی کے پر جو راستے پر آتا ہے وہ بھی ہادی، اور عام زندگی کے اندر بھی کوئی کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ بھی ہادی ہے۔ عربی کے اندر فرق ہے ہادی ہادی میں، سارے انسان فرق ہے، کوئی فلاں عہدے سے، کوئی مال سے، کوئی دولت سے، کوئی شہرت سے، کوئی طاقت سے، کوئی رشتے ناطے میں، کوئی حیثیت بیٹا، کوئی حیثیت باپ، کوئی حیثیت بزرگ، کوئی حیثیت بدماش، کوئی حیثیت ڈاکو، چیز ایک ہے، صفت اور طریقے کے لحاظ سے ایک الگ الگ چیز ہے، پہچانت میں۔ اس میں بڑی حکمت ہے، ولیکن لیبلوکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں۔ آزمائش اسی میں کہتے ہیں جس میں مشقت اٹھانا پڑتی ہے،
اسی لیے تمام عبادتوں میں جس عبادت کے اندر زیادہ مشقت ہوتی ہے وہ اجر و ثواب سے بڑھ جاتی ہے، وہ کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ لہذا فاستبقوا الخیرات، اوپر سے جو خطاب چل رہا تھا دیکھیں تو واحد صیغے سے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اجی تم تمام کے تمام ہو، لہذا فاستبقوا الخیرات، مسابقت کرو، یعنی کمپٹیشن میں حصہ لو دین والے معاملات میں آگے بڑھنے میں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے دین والے معاملات میں جو شخص اپنے سے بڑے پر نظر رکھے، وہ چیز میں کاش میں پیدا کروں، اس منزل پر پہنچوں، اطاعت میں، عبادت میں، نیکی میں، فلاں میں، فلاں میں، اور دنیا والے معاملات میں اپنے سے نیچے والے پر رکھو نظر۔ یہ دو کیفیتیں جس بندے میں ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام صابر اور شاکر بندوں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں۔ لیکن فطرت میں دنیا والے معاملات میں پیدل چلنے والے کو حرص، کم سے کم سائیکل ہو جائے، سائیکل والے کو جلن، سائیکل موٹر والے پر، سائیکل موٹر والے کو جلن کار والے پر۔ ایک مکان ہے تو ایک اور مکانوں میں اسے فائدہ اٹھاؤں، یہی مکان ہو تو اس میں اور اونچا اچھا ہو۔ یہ انسان کی فطرت میں دنیا کی طرف رغبت و میلان والی چیز۔ لیکن دین والے معاملات میں جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، اس حالت میں فلاں سے مجھے، اس سے تو مجھے اچھا رکھا ہے، یہ کیفیت بندے میں ہو جائے تو میں صابر و شاکر ہوں۔ اہل اللہ کے احوال میں سے ایک اللہ والے کا تذکرہ ہے جو انسانوں سے دور رہ کر ریاضت اور جد و جہد کی منزلوں کا سفر طے کر رہے ہیں، زمین کے اوپر سیر و سیاحت کرتے ہوئے چپل نصیب نہیں تھی۔ حدیث میں آتا ہے چپل کا تسمہ بھی ٹوٹا تو اللہ سے مانگو، حکم تو ہے۔ اب ان کو اپنی دعا میں اے رب مجھے ایک چپل عطا فرمائیے، دعا کرتے رہے، اب اللہ کی مرضی جب قبول کرنا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ راستے میں دیکھا انہوں نے ایک ایسے شخص کو، میں نے اللہ تعالیٰ دکھایا، غور و فکر کی توجہ دلائی، توجہ کرنے لگے، جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے، سرین کے بل کھسکتے ہوئے، اب خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا انسان، حرکت کرنا پڑتا ہے۔ جو ہی یہ کیفیت دیکھا تو دعا والی کیفیت کا جواب اللہ نے سمجھا دیا، ان کی توجہ دلوا دی، فوراً ہاتھ اٹھا کر کہے، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اب میں چپل کا مطالبہ آپ سے نہیں کرتا، سب سے بڑا شکر ہے کہ کم سے کم تو نے میرے پاؤں باقی رکھے، پاؤں سے تو محروم نہیں کیا تو نے، اس سے تو اچھا رکھا۔ نمونوں کے لیے بیسوں چیزیں، قرآن بھی ہر چیز کو سمجھانے کے لیے نمونے پیش کرتا ہے، نہ صرف پیش کرتا ہے، یاد بھی دلاتا ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم نے کئی مثالیں پیش کیا نا جی تمہارے لیے۔ نصرف، بات اصل مسئلے کو کئی طریقے سے پھرا کر کئی طریقوں سے، نمونے سے ہم بار بار ذکر کرتے چل رہے نا۔ ایسا کیوں؟ تاکہ تم حقیقت سمجھ جاؤ۔ لہذا تمام قسم کے نیک جو طریقے بتائیں اس کو اختیار کرنا، یہ حلال ہے سمجھ کر اختیار کرنا، یہ حرام ہے سمجھ کر بچنا، یہ کرنے کا حکم ہے کہہ کر آگے بڑھنا، اس سے منع کیا گیا اس سے رکنا، چھوٹی سے لے کر بڑی چیزوں تک ہے زندگی میں، اس کو خیر کہتے ہیں، اس کی جمع خیرات۔ اردو والے خیرات پہ غریب مانگنے آئے، 1 روپیہ دے دیا، میں نے خیرات کر دیا۔ خیرات کی کیٹیگری میں ہے ہر قسم کا کام، کسی سے ایک اچھی بات کہہ دینا، یہ بھی خیرات، کبھی اس کو خیرات کہتے ہیں، کبھی صدقات، عربی کے دونوں لفظ۔ لہٰذا یہ لوگوں تم اس خیرات یعنی اچھے نیک اچھے عملوں کے اندر آگے بڑھ کر مظاہرہ کرو اللہ سے پانے کے لیے۔
اس میں یہ پہلو خود بخود ہے. کیا بیکار لہو لغویات کے اندر رہ کر اپنی زندگی برباد کر رہے, یہ خود بخود ہے, ذکر نہ ہونے کے بعد بھی ہے. وہ لٹریچر عربی زبان کا لٹریری پوائنٹ سے وہ کیسا پہلو ہوتا ہے, اس کی وضاحت آپ کے پاس بیکار ہے اس وقت. جو قرآن کے اندر کمال ہے, جس قسم کا جو نہیں لانے کا جو چیلنج ہے, نہیں لایا ہے, اس میں کئی پہلو ہے. بعض ایک چیز کو اس انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ اس کا دوسرا مفہوم مخالف بھی ترجمے میں موجود رہتا ہے, جو ترجمہ اردو میں لکھنے میں آتا ہے, وہ لینگویج سے جڑے فرض کے لیے ہے. تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر. بیدک الخیر بھی ہوتا ہے, بیدک کا شر بھی اس کے پاس ہی ہے, وہ خود بخود موجود ہے. وہ یعنی والخذ خیر و شر من اللہ ہے, تو پھر شر کہاں سے نکلا؟ آپ کی طاقت میں, قدرت میں کسی کو سزا دینا وہ نہیں ہے, نہیں, یہ کہاں سے نکلے گا؟ جب بیدک الخیر وہاں خود بخود موجود ہے, بیدک الشر بھی, بیدک الشر بھی ہے. عام طور پر بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں, کائنات کی ہر چیز کا مالک آپ ہے. دیکھو آسمان کس نے پیدا کیا, دیکھو پانی کون برسا, بار بار قرآن ذکر ہے. دیکھو تم کو کس نے پیدا کیا, چونٹی کا, چوہے کا, سانپ کا, بلی کا, یہ کہیں ذکر نہیں کرتے تھے. کیا ان کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ یہ نہ کر کے بھی ذکر ہے. اسی لیے چھوٹی چیزیں درجے کی ذکر میں نہیں لاتے, مگر وہ ذکر سے خالی نہیں رہتے. تو لہذا خیرات کی طرف, نیک کاموں کی طرف آگے بڑھو, لیکن تم کرتے کیا ہو؟ برے کاموں کی طرف بھاگ دوڑ کرتے ہو, توجہ لگاتے ہو. اس کو دوسرے پہلو سے ذکر کیا سورۃ الاعلیٰ میں, سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. اسی کا فاستبقوا الخیرات کا الٹا. لیکن تمہاری عادت میں کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کو پریفرنس دیتے چلتے ہو. اس سارے کے معنی وہی آتے ہیں, رغبت اور توجہ, جد و جہد, شب و روز کی کد و کاوش. وہ تورات کے جملے ہیں, اس کو ذکر کر کر فی صحف ابراہیم و موسیٰ, پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفوں میں ذکر کیے تھے, ان کو وہاں بات اس زمانے کی امت کو ایسا بتائی گئی تھی, اور آپ کو ایسا بتائی فاستبقوا الخیرات. تو فاستبقوا الخیرات میں خود بخود وہ بھی ہے, لیکن تم ہو کہ فطری طور پر ان چیزوں کی طرف آگے بڑھتے ہو, وقت اس میں ضائع کرتے ہو, کچھ وقت اس میں لگاؤ, اور یہ یقین رکھو الی اللہ مرجعکم جمیعا, رہنا تو ہے نہیں, مرنا پکی بات ہے. انسان کی زندگی میں سب سے سچی پکی بات یہی ہے کہ اس کو مرنا ہے. مرنے کے بعد وہاں بچ جائیں گے, اس کے پاس نہیں پہنچیں گے, ایسا نہیں. ہر ایک کو نیک ہو کے صالح, مسابق فی الخیرات والا ہو کے مسابق فی الشر ہو. ہر ایک کو اللہ ہی کے پاس تم تمام کے تمام کو لوٹ کر آنا ہے, حساب و کتاب کے لیے, جزا و سزا کے لیے. کیا ہوگا وہاں؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اختلاف کر کے, اعتراض کر کے, بیچوں خرابیاں پیدا کر کر, زندگیوں کے اندر تلخ زندگی بنا کر, دین کی طرف جڑنے کے بجائے جو طریقے اختیار کیے تھے, ہر چیز کا فیصلہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ بتا دے گا کیا حق تھا, کس چیز کو تم نے حق نہیں مانا, کیا برا تھا, یعنی جزا و سزا دے گا. اسی پہلو کا تھوڑا سا اور تکملہ اگلی آیت میں, اس کے بعد یہ مضمون ہی ختم ہونے والا ہے. دنیا کئی طریقے سے فاستبقوا الخیرات والے راستے سے تم کو روکتی ہے, روکنے کے طریقے اسباب پیدا کرتے چلتی ہے. اس جھانسے میں نہیں آنا. اگر آئے تو زمانے جاہلیت جس کا نام ہے
چاہے تم کسی بھی ترقی یافتہ زمانے میں رہو، عقل و فکر کے لحاظ سے جاہل مطلق ہو، دنیا بری آخرت بری ہوں گی، اس مفہوم کی وضاحت اگلی چھوٹی 2 آیتوں میں آنے والی ہے۔